الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا لن تغنیا ہرگز نہیں بچا سکیں گے عنہم ان کو اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد وَأُولَئِكَ اور وہ سب کے سب وقود النار آگ کا ایندھن ہیں وَأُولَئِكَ هُمْ اور وہ سب کے سب وقود ایندھن ہیں النار آگ وَأُولَئِكَ هُمْ وقود النار اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے کدأب آل فرعون کدأب جیسا کہ حال ہوا آل فرعون فرعون والوں کا والذین اور ان کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے کذبوا بآیاتنا جھٹلایا انہوں نے بآیاتنا ہماری آیتوں کو فأخذهم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فأخذهم اللہ بذنوبہم چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے واللہ شدید العقاب اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا واللہ شدید العقاب
اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان آیات میں حق تعالی شانہ واضح کر رہے ہیں کہ جو اہل کفر ہیں ان کا مال اور ان کی اولاد آخرت میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جیسے دنیا میں اولاد اور مال ہو تو انسان کے بہت سارے کام بن جاتے ہیں اور انسان کو ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ جو کفار تھے ان کا خیال تھا کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہو، ہماری اولاد کثرت سے ہو، تو ان کی وجہ سے ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ سبا کے رکوع نمبر 4 میں کفار کا یہ ذہن نقل کیا، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہ یہ لوگ کہنے لگے ہم زیادہ مال والے اور زیادہ اولاد والے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، لہذا ہمیں عذاب ہونے والا نہیں۔ تو ان کا یہ ذہن تھا کہ مال کی وجہ سے ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، یا اولاد کی وجہ سے ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں واضح کر دیا کہ کفار کو ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ فائدہ نہیں دیں گے قیامت والے دن۔ اسی طرح آگے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر پر ہی ان کی موت آ گئی، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی کی طرف سے بھی زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی جتنی زمین کی وسعت ہے اگر اتنا سونا بھی وہ دیں تو اتنا زیادہ سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اپنی جان کا بدلہ دینا چاہے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی اس حقیقت کو بیان کیا، آگے اسی صورت میں اس حقیقت کو بیان کیا، اور اسی طرح یہ تو مال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسی طرح اولاد انسان کے کسی کام نہیں آ سکے گی آخرت میں۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ عبس 30واں پارہ، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ہر شخص کی الگ الگ حالت ہوگی جو دوسروں کی طرف توجہ کرنے سے بے نیاز ہو۔ تو اس نے واضح کر دیا کہ آخرت میں کفار کو ان کی اولاد بھی فائدہ نہیں دے گی اور ان کا مال بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو لہذا یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اولاد سے مال سے جس طرح دنیا میں کام چل جاتا ہے آخرت میں بھی اسی طرح چل جائے، نہیں، بلکہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور تم سب کو جمع کیا جائے گا، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور یہ برا بچھونا ہے۔
قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ قد کان لکم آیتن، قد کان تحقیق تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، آیت نشانی تھی، فی فئتین دو گروہوں میں، التقطا جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ فئتن ایک گروہ، تقاتل لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ، وَأُخْرَى اور دوسرا، کافرۃ کافر گروہ تھا، یرونہم وہ کافر دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو، مثلیہم اپنے سے دگنا، رأی العین آنکھ سے دیکھنا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا۔ واللہ اور اللہ، یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جس کی چاہتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے۔ ان فی ذالک یقیناً اس میں، لعبرۃ عبرت کا سامان ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، آپ کہہ دیجئے جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غزوہ بدر میں فتح ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے واپسی کے موقع پر یہودیوں کو جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے بنی قینقاع کے بازار میں جمع فرمایا اور ان سے کہا، اے یہودیوں اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تم کو بھی وہی مصیبت پہنچ جائے جو قریش کو پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر یہودیوں نے حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم نے قریش کے چند ایسے افراد کو قتل کر دیا جو اناڑی اور نہ تجربہ کار تھے، وہ جنگ کرنا نہیں جانتے تھے۔ تم یہ خیال نہ کرنا کہ ہمارے مقابلے میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ خدا کی قسم اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ تو جو یہودیوں نے بڑکے ماری تو ان کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ستغلبون، کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہیں شکست ہوگی۔ اس موقع پر تو یہودی اپنی اکڑ سے باز نہ آئے، لیکن بلا آخر یہودی مغلوب ہوئے۔ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا، اس کے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور ایک قبیلہ بنو نذیر تھا جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد خیبر کے علاقے میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کے قلعے پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو فتح ملی، اور اس موقع پر پھر یہودیوں سے مسلمانوں کا یہ معاہدہ ہوا کہ تم یہاں پہ رہو اور کھیتی باڑی کرو، کھجوروں کے جو باغ ہیں ان میں کام کرو، جو پیداوار ہو اس کا مخصوص حصہ مسلمانوں کو بطور ٹیکس کے، بطور جزیہ کے دیا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں تک غلبہ عطا کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مغلوب کیا، فرمایا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں تم سب کو جہنم کی طرف جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ ظاہر ہے جو کفار ہیں اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، آخرت میں جہنم ان سب کے لیے ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں قد کان لکم فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا، يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گناہ زیادہ دیکھ رہا تھا۔ یہ جو لفظ ہے يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اس کا ترجمہ دو طرح ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے يَرَوْنَهُم، وہ کافر دیکھ رہے تھے ہم اپنے آپ کو مثلیہم، ان مسلمانوں سے دوگنا زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو کفار تھے، ظاہر ہے ان کی تعداد 1000 تھی غزوہ بدر کے موقع پر، اور جو مسلمان تھے ان کی تعداد 313 تھی۔ تو ظاہری طور پر کفار مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ ہم تو ان سے زیادہ ہیں، اور زیادہ ہی نہیں دگنا تعداد ہے ہماری، ادھر 300 اور ادھر 1000، تو یہ ظاہر کے مطابق ہے۔ اور اس کا ایک مطلب اور بھی بیان کیا ہے مفسرین نے، وہ یہ ہے یرونہم، وہ کفار دیکھ رہے تھے ہم ان مسلمانوں کو مثلیہم، اپنے سے دگنا، یعنی رأی العین، سر کی آنکھوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب جنگ شروع ہوئی
تو دوران جنگ اللہ تعالیٰ نے کفار پر مسلمانوں کا ایسا رعب بٹھایا کہ کفار مسلمانوں کو جب دیکھتے تو انہیں نظر آتا کہ مسلمان تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، بظاہر انہیں اللہ تعالیٰ فرشتے دکھلا رہے جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑائی کر رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ غزوہ بدر کا جو واقعہ ہوا وہ تو سب کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی پوری نہیں اور لڑنے کے لیے جو ہتھیار تھے وہ بھی پورے نہیں تھے، اور مسلمان ایک لمبا سفر کر کے مدینہ منورہ سے پہاڑی سفر کیا اور بدر کے مقام پہ پہنچے۔ کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، اور پھر ان کے ساتھ ہر طرح کا کھانے پینے کا سامان ہے اور عیش و عشرت کا سامان ہے، عورتیں ہیں جو لوگوں کو جنگ پر بھڑکا رہی ہیں، اور سواریاں بھی ان کے پاس پوری ہیں، اور لڑنے کا سامان بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود جب لڑائی ہوئی تو لڑائی میں نتیجہ کیا نکلا؟ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں میں سے صرف 14 آدمی شہید۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے کہ تھوڑی سی تعداد میں لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سے دگنا لوگوں پر غلبہ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے بھی اس میں عبرت کا سامان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کو مانیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت اور غیبی مدد ہے، اسی لیے انہیں تھوڑے سے افراد کے ساتھ بے سر و سامانی کی حالت میں یہ فتح نصیب ہوئی۔ تو انہیں چاہیے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر دین قبول کر لیتے، لیکن وہ اڑے رہے، بالآخر انہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور حقیقت بیان کر رہے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ زُيِّنَ مزین کر دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہواتی خواہشات، من النساء یعنی عورتوں کی محبت، والبنین بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت، من الذہبی سونے کے خزانے، والفضة چاندی کے خزانے، والخیل المسومہ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کی محبت، والانعام اور چوپاؤں کی محبت، والحرث اور کھیتیوں کی محبت۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، ڈھیر لگے ہوئے سونے چاندی کے خزانے، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک یہ سب کا سب متاع سامان ہے، نفع حاصل کرنا ہے، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ اور اللہ کے پاس حسن المآب بہترین ٹھکانہ ہے، واللہ عندہ حسن المآب لیکن بہترین ابدی انجام تو صرف اللہ کے پاس ہے۔
قل آپ کہیے اُنبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر اس چیز کی جو بہتر ہے من ذالکم ان سب چیزوں سے قل اُنبئکم بخیر من ذالکم کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عند ربہم ان کے پروردگار کے ہاں جنات باغات للذین اتقوا عند ربہم جنات جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں تجری من تحتها الانہار تجری جاری ہیں من تحتها جن کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے فیہا ان میں وازواج اور بیویاں ہیں مطہرات پاکیزہ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں ورضوان من اللہ اور اللہ کی جانب سے رضوان خوشنودی ہے ورضوان من اللہ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے واللہ اور اللہ بصیر دیکھ رہا ہے بالعبادی بندوں واللہ بصیر بالعباد اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے یعنی عورتیں بچے ڈھیر لگے ہوئے سونے چاندی کے خزانے نشان لگائے ہوئے گھوڑے چوپائے اور کھیتیاں ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے واللہ عندہ حسن المآب لیکن بہترین ابدی انجام تو صرف اللہ کے پاس ہے قل اعنبئکم بخیر من ذالکم کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے وازواج مطہرہ اور پاکیزہ بیویاں ہیں ورضوان من اللہ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے واللہ بصیر بالعباد اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے یہ چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر یہاں پہ ذکر کیا یہ ظاہری طور پر انسان کو پسند ہوتی ہیں انسان کی طبیعت ان کی طرف راغب ہوتی ہے انسان ان کو پسند کرتا ہے اور بعض اوقات جب انسان کو ابتدائی طور پر دین اسلام قبول کرنا پڑے ایمان قبول کرنا پڑے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں ایمان قبول کروں گا تو یہ سب چیزیں مجھ سے چھوٹ جائیں تو یہ چیزیں انسان کو پھر ایمان قبول کرنے سے مانع بن جاتا ہے جبکہ یہ انسان کی بے وقوفی ہوتی ہے یہ جو یہودی تھے عیسائی تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے لیکن یہ انسان کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے دین پر چلوں گا اللہ کے احکام کو مانوں گا تو یہ نعمتیں مجھ سے چھن جائیں حالانکہ ایمان کی وجہ سے یہ نعمتیں زیادہ ملتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ دن کے لیے بطور امتحان بعض اوقات کچھ تکلیف انسان برداشت کرتا ہے وہ دنیاوی معاملات میں بھی انسان کو تکالیف آتی ہیں یہ تمام چیزیں جیسے اولاد ہے تو ہر کسی کو اولاد سے محبت ہوتی ہے اور اسی طرح مرد ہیں تو ان کو عورتیں اچھی لگتی ہیں عورتیں ہیں تو ان کو مرد اچھے لگتے ہیں اور اسی طرح مرد ہو یا عورت سب کو مال
سونا ہے، چاندی ہے، آج کل کہہ لو روپیہ پیسہ ہے، یہ سب کو اچھا لگتا ہے، زمین ہے اور جانور ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ موجودہ عرف کے مطابق جو بھی چیزیں وہ ساری چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا تذکرہ کر کے فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کا سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ابدی انجام ہے۔ انسان کو دنیا کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اعمال صالحہ سے آراستہ ہونا چاہیے تاکہ اسے آخرت میں اچھا ٹھکانہ نصیب۔ یہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں ان کی کچھ الفاظ کی معانی بیان کیے جا رہے ہیں۔ القناطیر یہ قنطار کی جمع ہے۔ عربی زبان میں قنطار بہت زیادہ مال کو کہا جاتا ہے۔ قنطار کا معنی بہت زیادہ مال۔ آگے قنطار کے بعد المقنطرہ، مقنطرہ کا لفظ ذکر کر دیا۔ مقنطرہ کا معنی جمع کیا ہوا۔ القناطیر المقنطرہ کا معنی جمع کیا ہوا بہت زیادہ مال۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مقنطرہ کا لفظ لگایا مبالغے کے لیے، جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ مال بہت زیادہ جمع کیا ہوا ہے۔ تو لوگ جب بہت زیادہ مال جمع کیا جائے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، ظاہر انسان کو فرحت حاصل ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قنطار کا معنی پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12,000 اوقیہ، 12,000 اوقیہ چاندی۔ ایک اوقیہ 40 درہم چاندی کا ہوتا ہے، 40 درہم ہو تو ایک اوقیہ بنتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12,000 اوقیہ، تو یہ قنطار۔ تو آج کے دور میں آپ یوں سمجھ لیں القناطیر المقنطرہ کا معنی ہے نوٹوں کی گڈیاں۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ نوٹ ہو اور بہت زیادہ نوٹ ہی نہ ہو، نوٹوں کی گڈیاں بہت زیادہ، تو اس کو کہا جائے گا القناطیر المقنطرہ۔ آگے لفظ ایک آیا الخیل، گھوڑے، المصومہ، نشان زدہ۔ اہل عرب کے یہاں یہ رواج تھا کہ چونکہ گھوڑے ان کے ہاں بہت قیمتی ہوتے تھے تو وہ اپنے گھوڑوں پر نشان لگا لیا کرتے تھے تاکہ دور سے ہی پہچان ہو جائے کہ یہ گھوڑا خدا کا۔ اس لیے فرمایا الخیل المصومہ۔ اور اسی طرح اس کے دوسرے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المصومہ یہ تصویم سے بنا ہے۔ تصویم کا معنی ہے جانوروں کو چرنے کے لیے چراگاہ میں چھوڑ دیں، جانوروں کو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے یہاں تو اب رواج ہو گیا ہے کہ اپنے ٹھکانے پہ ان کو لا کے چارہ ڈالا جاتا ہے۔ پہلا رواج یہ تھا کہ جانوروں کو کھیتوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا، وہاں پہ وہ خود ہی چرتے تھے، چارہ کاٹا نہیں جاتا۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المصومہ سے ایسے گھوڑے مراد ہیں جو جسمانی اعتبار سے خوب صحت مند ہوں اور تندرست ہوں اور خوبصورت ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والانعام، انعام کا معنی چوپائے، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے یا اور جو جانور ہیں، تو یہ سارے جانور لوگوں کے پسندیدہ جانور ہیں۔ اور آگے والحرث، کھیتیاں، تو ظاہر ہے جس کے پاس کھیت ہو یا جس نے کھیتیاں لگائی ہوئی ہوں اپنے کھیتوں میں تو وہ اپنی فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی طرف لوگ دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان کی طرف انسان کو لالچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا، ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں
ان کو اپنے ذہن میں لانا ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بالخصوص جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے آخرت کی، وہ اللہ کی رضا ہے۔ جیسا اس کا تذکرہ آیا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کو، مسلمانوں کو جو نعمتیں دی جائیں گی ان کا تذکرہ کیا۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے۔ یہ اللہ کی رضا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور جگہ جگہ پہ اہل ایمان بالخصوص صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بھئی دیکھیں، ایک غلام سے اس کا آقا راضی ہو جائے تو اس غلام کی اس سے بڑھ کر کیا سعادت اور کیا نیک بختی ہوگی۔ ہم غلام ہیں، اللہ ہمارا آقا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے تو اس کے بعد انہیں دوبارہ اکٹھا فرمائیں گے، سارے جنتی حاضر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے جنتیوں سے، کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم کیسے راضی نہ ہوں، آپ نے ہم کو وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے، کیا میں تم کو ان سے بھی افضل چیز عطا نہ کروں؟ وہ لوگ کریں گے، عرض کریں گے، یا اللہ اس سے افضل چیز اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، میں تم سے خوشی کا اعلان کرتا ہوں، اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ بہرحال جی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے ان کی کیا صفات ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا، الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار۔ الذين، جو لوگ، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا، بس آپ ہمارے گناہ بخش دیجیے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا، اور آپ ہمیں بچائیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور عبادت گزار ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے ہیں، بالاسحار، سحری کے وقت۔ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں،
سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو متقین ہیں، تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جنتی ہیں، ان کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی الصابرین، صبر کرنے والے ہیں۔ یہ صبر ایسی صفت ہے جسے تمام نیکیوں میں دخل ہے۔ پھر صبر کی عام طور پر 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم، ہر قسم کی نیکی پر جمے رہنا، ہر قسم کی نیکی پر جمے رہنا، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے رہے ہیں اس کو مسلسل کرتے رہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسرا صبر کی قسم ہے گناہ چھوڑنا، گناہ چھوڑنا، جو بھی چھوٹا بڑا گناہ آپ کو ذہن میں آئے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اس گناہ کو چھوڑیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور گناہ کا اگر کبھی تقاضا ہو تو اس تقاضے کو دبائیں اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے اگر دین پر عمل کرتے ہوئے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے تو اس پر صبر کریں۔ تو انسان مسلمان جو مسلمان کی زندگی کا ہر موقع اسے اپنی تمام عبادات میں اس صفت کی ضرورت ہے، تو اس صفت کو یعنی صبر کو ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بیان کی الصادقین، سچے لوگ۔ سچائی بہت بڑی صفت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سچ کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچ نیکی کی راہ بتاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان برابر سچ کو اختیار کرتا ہے اور اہتمام سے فکر کر کے سچ کو اختیار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بہت زیادہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم لوگ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ گاری کی راہ بتاتا ہے اور گناہ گاری دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان برابر جھوٹ اختیار کرتا ہے اور دھیان کر کے سوچ سوچ کر جھوٹ کو اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت بیان کی والقانتین، فرما برداری کرنے والے لوگ۔ والقانتین، یہ قنوت، دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں نا وطروں میں، یہ اس سے نکلا ہے۔ تو قنوت کے متعدد معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے اطاعت اختیار کرنا اور فرما برداری کرنا۔ تو یہ جو قانتین کا لفظ ہے اس میں ہر طرح کی فرما برداری، تمام عبادات اور تمام گناہوں کو چھوڑنا یہ شامل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھی صفت بیان فرمائی والمنفقین، خرچ کرنے والے۔ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ خرچ کرنے کا تعلق مالداری سے نہیں، خرچ کرنے کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، بلکہ آخرت میں ثواب ملنے کے جذبات سے ہے، آخرت میں ثواب ملنے کے جذبے سے ہے۔ جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوتی، ان کے پاس مال کثیر بھی ہو، بہت زیادہ مال بھی ہو، تو وہ تب بھی خرچ نہیں کرتے، اور جن لوگوں کے پیش نظر آخرت کا ثواب ہوتا ہے ان کے پاس تھوڑا سا بھی مال ہو تو وہ پھر بھی اللہ کے لیے
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 5ویں صفت بیان کی، والمستغفرین بالاسحار، یعنی رات کے پچھلے پہر گناہوں کی معافی طلب کرنے والے ہیں۔ یہ بھی اہل تقویٰ کی خاص صفت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قیام اللیل یعنی نماز تہجد کو لازم پکڑ لو، کیونکہ تم سے پہلے جو صالحین تھے یہ ان کا طریقہ رہا ہے، اور یہ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو تہجد کی نماز ہے وہ گناہوں کا کفارہ بننے والی ہے، گناہوں سے روکنے والی ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ تو جو صبح کا آخری وقت ہے اس وقت ہمیں جاگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں، والدین اور رشتہ داروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، تو اگر تجھ سے ہو سکے تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کی یہ صفات عطا فرمائے اور نیک لوگوں کے زمرہ میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔